بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو نزاع کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ ناظرین گرامی، آج ہم انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، شیطان مردود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے نکال لیا تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورۃ الحجر میں یوں بیان کیا گیا۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ معزز دوستو، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جسے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنوں کی وفات کا 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائیں گے اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نفع اولا کے وقت موت آئے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سورت پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی نفع اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفع اولا اور نفع ثانیہ کی مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ معزز دوستو، آئیے اب ہم اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ اللہ تبارک تعالی ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے گا، پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی
جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اسے ملک الموت پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں معلوم اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا، اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی، اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے۔ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، اور ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ معزز دوستو، انہی جہنمی گھڑوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہیں اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتا کہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہوگی، اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔